شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق علانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبوب رکھو. پھر فرمایا جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یوں آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی آسمان میں مقبولیت ہو جاتی ہے. اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو. آسمان میں منادی پر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3209. مظلوم کس سے شکوہ کر سکتا ہے؟ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے، یا دوسرے لوگوں سے تاکہ وہ ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود اس ظالم کے ظلم سے بچ جائیں. برائی کا چرچا نہ کرو. شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اسے سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو. کھلے عام اور علی اعلان برائی کرنا سخت ناپسندیدہ ہے. ایک تو برائی چاہے پردے میں کی جائے وہ گناہ ہے، دوسرا اسے برسر عام کیا جائے ایک مزید جرم ہے. قرآن میں ان دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے روکا گیا ہے. البتہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے، اس کی تلافی کی کوشش کرے. مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بری بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. آپ نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا. چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویہ کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر رہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا. پڑوسی نے صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے اذیت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی. ابو داؤد حدیث نمبر 5153. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ نے اپنی صفات کا احساس دلایا ہے کہ جو کوئی بری گفتگو کرے گا صرف وہی نہیں سنے گا، جو پکڑنے کا اختیار رکھتا ہے وہ مظلوم کسی کے شکوہ کو سننے والا ہے. وہ مظلوم کے شکوہ کو سننے والا ہے اور ظالم کے ظلم کو جانتا ہے. اس لیے بدگوئی کو چھوڑ دو اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچا لو. محترم سامعین و ناظرین، 6 پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں. سورہ نساء کا بقیہ حصہ، سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ. سورہ نساء کے بقیہ حصہ میں 8 باتیں ہیں. نمبر 1 برائی کی تشہیر، نمبر 2 تمام انبیاء کرام پر ایمان، نمبر 3 یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات، نمبر 4 ایمان کے تقاضے، نمبر 5 خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والے، نمبر 6 نصارہ کی مذمت، نمبر 7 تکبر کرنے والے، نمبر 8 کلالہ. برائی کی تشہیر، کسی کو علانیہ برا کہنے سے منع کیا گیا، مگر مظلوم کو اختیار دیا گیا کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے. تمام انبیاء کرام پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا. ان کے درمیان تفریق، کسی کو مانے کسی کو نہیں،
کفر قرار دیا گیا، اور ایمان لانے والوں کو ان کی نیکیوں کے سبب عنقریب بہترین صلہ عطا کرنے کا وعدہ، اور کافروں کے لیے اور جو کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار ہے۔ یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہماری طرف آسمان سے ہی تحریر نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے بیجا سوالات اور سرکشی کے باعث ان پر بجلی کا عذاب نازل ہوا۔ آگے بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آگے ان کا حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھنے کا ذکر ہے، اور ان کا سود کو حلال قرار دینے اور بہت سے حرام امور کو جائز قرار دینے کا ذکر ہے، جبکہ سود کی ممانعت ان کی کتاب میں بھی ہے۔ ایمان کے تقاضے، اللہ تعالیٰ نے پختہ علم والے اور ایماندار ان لوگوں کو قرار دیا ہے، ان پر انعامات کا اجر عظیم کا ذکر کیا ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور روز آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ کوئی قوم ایسے نہیں گزری جس پر انبیاء مبعوث نہ کیے ہوں اور لوگوں میں اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی رہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے یقیناً سب اللہ کے رسول سچے اور حق بات لے کر آئے اور خوشخبری سنانے اور سنانے والے تھے۔ اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ویسی حضرت نوح پر اور دیگر انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو نہیں مانتا نہ مانے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، اور اہل کتاب میں سے بھی ایمان لائیں گے مگر تھوڑے۔ نصارہ کی مذمت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے۔ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے۔ اور نہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی عاجز سمجھا یہ کہنے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں عزت محسوس کرتے تھے۔ تکبر کرنے والے، فرمایا گیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں اور اس کے راستے سے روکتے ہیں، جن کی سرپرستی و ہمدردی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے سامنے گھیر لے گا۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے اور تکبر سے بچنے والوں کے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا، اور اللہ اپنے فضل سے ان کا اجر مزید بڑھائے گا۔ کلالہ، سورہ نساء کے آخر میں کلالہ یعنی ایسا آدمی جس کا نہ اوپر کوئی ہو اور نہ نیچے کوئی ہو، یعنی ماں باپ اولاد نہ ہو اور اس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال کی تقسیم کے احکامات موجود ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں ہے اس میں 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اوفوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو۔ نمبر 2، حرام چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، مردار اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 3، ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی میں تعاون کا حکم، گناہ اور دشمنی کے کام میں تعاون سے منع کیا گیا۔ نمبر 4، طہارت، وضو، تیمم اور غسل کے مسائل، عدل و انصاف کا حکم، دشمنوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کی جائے۔ نمبر 5، حابیل اور قابیل کا قصہ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یعنی قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول۔ حسد سے بچنے کی نصیحت، دیگر قتل و چوری کے احکامات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئی ہیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں اور ان میں سے بیشتر اطاعت خداوندی سے نکل چکے ہیں۔ نمبر 7، اہل کتاب کی گمراہی کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ ان کے معاشرے میں گناہ ہوتے رہے، کوئی روکنے والا نہ تھا، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں
اور ہر حال میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں اور وابستہ بھی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بارے میں ذکر کی گئی عبرتیں اور نصیحتیں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔